बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ा हमें इंतज़ार था कि लाहौर जलसे के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, बहुत बड़ी बड़ी बड़कें मारी गई, और जिस तरीके से इस्लामाबाद का जलसा फ्लॉप हुआ था और उस दौरान कहा गया था कि हम लाहौर का अल्टीमेटम दे रहे हैं, हम लाहौर आ रहे हैं, हम पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, खबरदार होशियार के वहाँ पे नारे लगाए गए थे। तो आज जो सूरत हाल लाहौर की है, आप अपनी साइड विंडो में देख सकेंगे कि लाहौर की हर सड़क खुली है। ना सिर्फ लाहौर की सड़कें खुली रहीं बल्कि हमने कोशिश की कि इस्लामाबाद से भी मुकम्मल तौर पे इनको फ्री एक्सेस दिया गया। जो पेशावर से काफले M1 की रूट से आए, अली अमीन गंडापुर साहब खुद आए, वो पूरे टीवी स्क्रीन से देखा, वो 10-12 गाड़ियों के साथ M1 से M2 के ऊपर चढ़े। इस्लामाबाद में कोई रुकावट नहीं खड़ी की गई थी। जो अटक के जरिए आए वहां पर भी किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी। तो ये पूरे पाकिस्तान से लोग इन्होंने इकट्ठे किए। जो KPK के काफले ये 2 रूट से आए हैं, M1 के जरिए बिल्कुल खुला रूट था, फ्री एक्सेस था। जो अटक के जरिए आए हैं बिल्कुल खुला रूट था, फ्री एक्सेस था। मियाँ वाली से आए हैं, वहां से भी कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं थी। इतनी तैयारी के साथ इतने टाइम के बाद पूरा जोर लगा के पूरे पाकिस्तान से चंद लोग इकट्ठे कर सके। आप अगर जलसा गाह के मनाजिर देखें, एरियल व्यू देखें, तो आपको पता लग जाएगा कि ये तो एक नाकाम तरीन जलसा था। जिस तरह ये इस्लामाबाद के जलसे में नाकाम रहे, यहां पर भी ये खातिर खा लोग नहीं इकट्ठे कर सके और अवाम ने इनके जलसे को मुस्तरद किया। क्योंकि देखिए, महंगाई 9.6% सिंगल डिजिट पे आ चुकी है। इनके अपने लोग मानते हैं कि महंगाई रुक गई है और इनके दौर में जो है वो डबल डिजिट्स में गई थी। मियां नवाज शरीफ के दौर में 2018 में 4% थी, इनके दौर में डबल डिजिट्स पे गई। तो भाई आपका एहतजाज किस बात का? मैं बताऊंगा किस बात का एहतजाज है। सड़कें खाली हैं, रूट खुले हैं। हमने तो मुकम्मल तौर पे फ्री हैंड दिया कि आप आए, जलसा करें, जलसा का फराहम की, सिक्योरिटी फराहम की, मगर उसके बावजूद बहुत नाकाम रहे हैं। किसी सूरत भी पूरे पाकिस्तान में अपने लोगों को गैल्वनाइज करने की कोशिश की, मोबिलाइज करने की कोशिश की, मगर लोग इकट्ठे नहीं कर सके। तो देखिए, महंगाई जो कम हुई है, आपके जो दुनिया भर के बड़े इदारे हैं, मालियाती इदारे, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर रही है। आज ब्लूमबर्ग ने एक आर्टिकल दिया कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो एशिया की इमर्जिंग मार्केट्स में से, बेहतरीन मार्केट्स में से है। स्टॉक एक्सचेंज में जो तेजी देखी गई है, फिच की रेटिंग्स इंप्रूव हुई हैं, मूडीज की रेटिंग्स इंप्रूव हुई हैं। ये वजूहात हैं कि अवाम ने इनके जलसे को मुस्तरद किया कि महंगाई में कमी सिर्फ नहीं हुई, ये जो रेटिंग्स इंप्रूव हुई हैं, एक्सपोर्ट्स में 14% इजाफा है। यानी जब एक्सपोर्ट्स आपकी 14% ऊपर जाएंगी, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, और पीछे जो शरह सूद को कम किया गया, पॉलिसी रेट नीचे आया है, इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो ये बेसिकली खौफजदा हैं और ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान तरक्की ना करे। IMF के खत क्यों लिखे गए थे? मुल्क को डिफॉल्ट करने की दुआएं क्यों की गई थी? बाहर IMF के बाहर एहतजाज क्यों किया गया था? तो ये जो IMF को खतूत लिखने का सिलसिला था, मुल्क को डिफॉल्ट कराने की कोशिश थी, ये चाहते थे कि ये इकॉनमी तरक्की ना करे। इनके दौर में ये तनज़्ज़ुली की तरफ गई थी। तो इनकी तो हमेशा ख्वाहिश रही है कि इस मुल्क में तबाही बर्बादी फैलाई जाए, अनारकी फैलाई जाए। तो ये इस तरक्की के सफर को रोकना चाहते हैं। और आज के जलसे का और पिछले जलसे का और इनकी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक ही मकसद है, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहते हैं कि हमारे लीडर को रिहा करें। जो NRO लेने की कोशिश की जा रही है, इस तरह तो NRO नहीं मिलेगा आपको। जो केसेस उनका सामना भी करना पड़ेगा, उनको भुगतना भी पड़ेगा, उनका जवाब भी देना होगा, कानूनी तौर पे उसको देखना होगा। उसके आपके खिलाफ इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है, 9 मई के मामलात हैं। तो ये जो NRO लेने की कोशिश है, आप बता दें आपके जलसे का मकसद क्या, बयानिया बता दें। चलें एक लाइन में बता दें कि जी हमारे जो हम ये जलसा करने गए हैं, इसका बयानिया ये है। तो ये जो नाकामी है ये इनकी खुल के सामने आ चुकी है। इनके जलसे में ना लोग आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बाकायदा जो इन्होंने अपने जिलों में ट्रांसपोर्ट दी, वो भी कई हमने देखा है कि वो खाली जलसागाह में पहुंची है। तो ये लोगों को ढो ढो के लाया जा रहा है कि वो जलसे में शिरकत करें। और अगर ड्रोन शॉट आप जलसे का दिखाएं, जो कि मामूल होता है, हम भी अपने जलसों का ड्रोन शॉट दूर से जूम आउट करके दिखाते हैं, तो इन्हें मैं कहता हूं आप ड्रोन शॉट दिखा दें
کہ کتنے لوگ جلسہ گاہ میں موجود ہیں. تو یہ ناکامی در ناکامی جو ہے ان کے حصے میں آ رہی ہے, اور جتنی انہوں نے بڑکے ماری تھی اس جلسے کے حوالے سے, جتنے بڑے بڑے بلند و باند دعوے کیے تھے, وہ آن گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو وہ سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. اور علی امین گنڈا پور صاحب نے جو زبان استعمال کی, اور اس کے بعد جس طرح کے انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب جا رہے ہیں, تو پنجاب کی روایت ہے کہ ہم بڑے مہمان نواز لوگ ہیں. پنجاب نے اپنی روایت قائم رکھی, اور پنجاب نے آج سڑکیں بھی کھلی رکھی, پنجاب نے رستے بھی کھلے رکھے, پنجاب نے سیکیورٹی بھی دی. مگر میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے جتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی وہی بات ہے ہمیشہ کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ بڑکے مار کے فلاپ جلسہ کرنے سے بہتر تھا. 2 دفعہ آپ کو ناکامی ہو چکی ہے, آپ کو اجازت بھی دی جاتی ہے, سیکیورٹی بھی دی جاتی ہے, جلسہ گاہ بھی دیا جاتا ہے, تمام تر آپ کو فیسلٹیز بھی دی جاتی ہیں, فیسلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے, نہ کرسیاں روکی گئیں, نہ ساؤنڈ سسٹم روکا گیا, نہ کنٹینر لگانے سے منع کیا گیا. مگر آج ایک اور میں مذمت کرنا چاہتا ہوں, لطیف کھوسا صاحب نے چیف جسٹس کو اوے کر کے پکارا اور غلط زبان استعمال کی اور کہا کہ میں تجھے نہیں مانتا اور اس طرح کی باتیں کی. تو دیکھیے آپ اس حد تک نہ جائیں. اداروں کے خلاف جو آپ عدلیہ کے خلاف بھی ایک محاذہ رہی آپ نے شروع کی ہوئی ہے, پہلے بھی آپ ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کر چکے تھے, آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. یہ تو تڑا والی لینگویج چیف جسٹس کے بارے میں ایک سینئر وکیل کہے یہ زیب نہیں دیتا. میں تو میرا خاندان آپ کو 1960 سے جانتا ہے, جب آپ نے وکالت شروع کی تھی. تو بہت ساری باتیں میں کرنا نہیں چاہتا. اگر کوئی آپ کو کمپلیکس ہے, یہ سردار لفظ جو آپ کے نام کے ساتھ لگا ہے کہ کسی نے کہہ دیا کہ آپ سردار نہیں ہیں, تو وہ ہر ٹرائب کا ایک اپنا سسٹم ہے سردار کو نامنیٹ کرنے کا, سردار کو سلیکٹ کرنے کا. اس پہ اتنا ٹچی ہونے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ چیف جسٹس کو آپ نے برا بھلا کہا. میں اس کی مذمت کرتا ہوں, اور یہ بالکل کنٹیمپٹ کے برابر ہے. اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے. علی امین گنڈا پور صاحب ناکام جلسہ, آپ نے دوسری دفعہ ایک ناکام جلسہ کیا. کس بات کی آپ کی وزارت اعلیٰ ہے کہ آپ ہر فرنٹ پہ ناکام ہیں؟ آپ آئے نا کمپیریزن کریں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کے اندر وہ صحت کا شعبہ ہو, تعلیم کا شعبہ ہو, انفراسٹرکچر ہو, ہر جگہ پہ انہوں نے اپنا نام بنایا ہے. انہوں نے ایک پراپر ایڈمنسٹریٹو سٹرکچرز لے کے آئی ہیں, اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں, سوشل سیکٹرز پہ بھی توجہ ہے, نئے ہسپتال بھی بن رہے ہیں, یونیورسٹیاں بھی بن رہی ہیں. اور دیکھیے میاں نواز شریف کی قیادت میں میاں شہباز شریف صاحب نے 10 سال پنجاب کے صوبے میں جو نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں, ایک لیگیسی چھوڑی ہے, اس کو بہت اچھے طریقے سے مریم صاحبہ آگے لے کر چل رہی ہیں. وفاق کے اندر شہباز شریف صاحب نے مہنگائی میں کمی واقع کی ہے, ایکسپورٹس بڑھائی ہیں, اور معاملات بہتر ہوئے ہیں, اور بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہم نے بجلی کی قیمتوں میں سبسڈی دی ہے, اس سے بہت بہتری آئی ہے. پنجاب نے اپنی سبسڈی دی, وفاق نے اپنی دی. تو مریم صاحبہ تو بطور وزیر اعلیٰ آپ ان سے اپنا کمپیریزن کریں. گنڈا پور صاحب, آپ کے جلسے بھی ناکام, آپ کی سیاست بھی ناکام, آپ کی گورننس بھی ناکام. انہوں نے اپنی گورننس کے اندر جو اعلیٰ معیار قائم کیا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے نئے پروجیکٹس بھی لے کے آ رہی ہیں, وہ اپنے صوبے کے عوام کے لیے فلاح و بہبود کے منصوبے بھی لے کے آ رہی ہیں, وہ آئی ٹی میں بھی انٹرونشنز کر رہی ہیں, وہ الیکٹرک بائکس کے حوالے سے بھی انٹرونشنز کر رہی ہیں, وہ کینسر ہاسپٹل بھی بنا رہی ہیں. تو آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کی 12.5 سال سے حکومت ہے کے پی کے اندر, آپ کو کس نے روکا تھا کہ آپ ایجوکیشن پہ توجہ نہ دیں؟ آپ نے ایجوکیشن کا ایک بڑا منصوبہ بتا دیں, ایک بڑی یونیورسٹی بتا دیں, ایک بڑا ہسپتال بتا دیں جو آپ نے بنایا ہو, ایک بڑا ڈیم بتا دیں جو منطقی انجام تک پہنچا ہو, جس کا پاکستان کے عوام کو فائدہ ہو رہا ہو. تو 12.5 سال کی کے پی کی ناکام حکومت کوئی ایک بڑا پروجیکٹ نہیں ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. ہماری پنجاب کی ایک لیگیسی پچھلی اپنی جگہ پہ, مگر ان 4-5 ماہ کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ نے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں, آ کے مقابلہ کر لیں. تو یہ کام آپ بھی کریں. خیبر پختونخوا کے عوام یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے لیے منصوبے لگائے جائیں, ان کو ایجوکیشن ہیلتھ کی فیسلٹیز دی جائیں, ان کے صوبے میں ترقی ہو. وہ بھی ہمارا صوبہ ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہمیں ان سے پیار ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ترقی کا دور دورہ پورے ملک میں پھیلے. مگر جن ہاتھوں میں کے پی کی باغ دوڑ ہے وہ سیاسی طور پہ بھی ناکام کر چکے اپنی پارٹی کو, 2 فلاپ جلسے کر کے تمام تر فیسلٹیز کے باوجود. اور گورننس کے اندر, ایڈمنسٹریشن کے اندر یہ حال ہے کہ تباہ حالی ہے. ایجوکیشن سیکٹر کی, ہیلتھ سیکٹر کی, کرپشن ریمپنٹ ہے, روز نیا سکینڈل آتا ہے, کبھی ٹمبر مافیا کا, کبھی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا, کبھی ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسوں کا, کبھی جو ہے وہ شاہانہ اخراجات کا.
تو وہاں پہ جو کے پی کے اندر حالات ہیں ایڈمنسٹریشن اور گورننس کے، مکمل طور پہ کے پی گورنمنٹ اور علی امین گنڈا پور صاحب ناکام ہو چکے، کیونکہ فوکس ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ صوبے کے معاملات کو بہتر طریقے سے چلا سکے. سیاست بھی ناکام، گورننس بھی ناکام، ایڈمنسٹریشن بھی ناکام. تو یہ بہت برا سلوک ہو رہا ہے کے پی کے عوام کے ساتھ ان کے وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں. کاش آپ نے سپورٹس کے لیے کچھ کیا ہوتا، کاش آپ نے وہاں پہ کوئی ٹیلنٹ ہنٹ پروگرامز کرائے ہوتے، جس طرح پنجاب میں وفاق میں ہو رہے ہیں، جس طرح یوتھ پروگرام چل رہا ہے ہمارا، جس طرح ہماری آئی ٹی کی انٹرونشن چل رہی ہیں. تو سیاسی طور پہ ناکام اور ایڈمنسٹریٹو اور گورننس کے طور پہ بھی ناکام. اور اب آپ کا آگے جو ہے وہ بڑا تاریک مستقبل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے فلاپ جلسے کا جو ہے وہ دوبارہ یہ جرت نہیں کریں گے کہیں جلسہ کرنے کی، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ پورا زور لگا کے پورے پاکستان سے لوگ اکٹھے کر کے پھر بھی وہ خاطر خواہ جو ہے وہ لوگ جمع نہیں کر سکے اور جلسہ ناکام ہوا. تو گورننس پہ توجہ دیں، لوگوں پر توجہ دیں، عوام پر توجہ دیں، اور یہ بڑکیں، بدتمیزی، بد زبانی، بد اخلاقی اس کو چھوڑیں اور عوام کی خدمت کریں جس کے لیے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں جو معیشت کی صورتحال مزید بہتر ہوگی، اور ہماری کوشش ہے کہ یہ مہنگائی جو کم ہوئی اس کے اثرات پورے پاکستان میں عوام کی دہلیز تک پہنچے. اور انشاءاللہ جب معیشت ٹیک آف کرے گی ہر شہری خوشحال ہوگا. اور ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم ایک مستحکم پاکستان چاہتے ہیں، عزم استحکام ہمارا ویژن ہے، اور ملک میں امن بھی قائم کریں گے اور معیشت کو جو ہے وہ ٹیک آف بھی کرائیں گے. اور انشاءاللہ ہماری معیشت جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں دنیا کی ایمرجنگ اکانومیز کے اندر اور بہترین جو ہیں وہ ممالک کی جو معیشتیں ہیں ان کے برابر کھڑی ہوگی. بہت شکریہ.